أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ ابو علی عباس، افنان، جوہر، آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، کسا، بطول، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، آپ جی ٹھیک الحمد ہیں؟ للہ۔ ہماری چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں، کتاب صرف شرح مقدماتی مقدماتی میں، ٹھیک ہے، صرف مقدماتی میں بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ فعل کی ساری بات، فعل کے سارے اقسام، اس کے احکام، اس کے سب چیزیں، اقسام، احکام، سب چیزیں ہم پڑھ چکے۔ فعل کی 6 تقسیمات تھی نا، جو کہ جی کتاب کے تیسرے ہی درس میں اسم اور فعل کی 6 تقسیمات اجمالی طور پر بیان کر دی تھی کہ اب ہم اسی کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے، جس میں سے فعل کی پوری ہوگی۔ اس فعل کی 6 تقسیمات کون کون سی تھیں؟ الگ الگ اعتبار سے تقسیمیں تھیں، الگ الگ اعتبار سے۔ مثلا فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں، فعل ماضی، مضارع اور امر۔ فعل کی فاعل کی احتیاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 2 صورتیں تھیں۔ فعل کو یا تو مفعول کی احتیاج ہے تو متعدی، نہیں تو لازم فعل فاعل، ٹھیک ہے۔ فاعل کلام میں ذکر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں، تو فاعل کلام میں ذکر ہے یا ذکر نہیں ہے تو معلوم اور مجہول، 2 قسمیں، ٹھیک ہے۔ 3 تقسیم ہو گئی۔ ایک تقسیم کام کے کرنے کا یا ثابت کیا جا رہا ہے تو مثبت، نہیں تو منفی۔ 4 تقسیم ہو گئی۔ 5ویں صیغے کے اعتبار سے بتا دی ہیں، 4 ہو گئی۔ 5ویں حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یا معطل یا صحیح۔ 6ٹھی تقسیم کیا تھی؟ فعل کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے تو ثلاثی، 4 حرف اصلی ہوں گے تو رباعی، پھر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ سارے کچھ چیزیں ہم نے پڑھنے کے بعد، اب جب ہم نے فعل کے بارے میں ساری باتیں پڑھ لی تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے سامنے کوئی فعل آئے تو آپ سے کہا جائے اس کا تجزیہ کیجئے۔ تجزیہ کا مطلب ہے جز جز کرنا۔ تجزیہ کا مطلب کیا ہے؟ تجزیہ، تجزیہ فعل، فعل کا لغت میں معنی کیا ہے رہی سب تجزیہ کے؟ جز جز کرنا، تجزیہ یعنی جز جز کرنا۔ اور جز اصطلاح جز میں کرنا۔ تجزیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمے کو صرفی اعتبار سے اس کی صرفی خصوصیات بیان کرنا، اس کی صرفی خصوصیات، صرفی یعنی علم صرف سے خصوصیات کو بیان کرنا۔ مثلا فعل ہے یا اسم، فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ فعل ہے، فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ جی صیغہ کون سا ہے؟ باب کون سا ہے؟ حروف اصلی کیا ہیں؟ معلوم ہے یا مجہول، لازم ہے یا متعدی، مثبت ہے یا منفی، معتل ہے یا صحیح، جی یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور ترجمہ یہ ہوتا ہے جی تجزیہ۔ کیا ہوتا ہے یار یہ تجزیے کا لغت میں معنی کیا ہے؟ جز جز کرنا۔ لغت میں، لغت میں جز جز کرنا یعنی کیا پانچا کرنا، اس طرح سے خطا خطا کرنا۔ ادھیڑ بن کرنا، نہیں ادھیڑ بن کرنا۔ تجزیہ لغت میں کسے کہتے ہیں؟ جز جز کرنا، جز جز کرنا۔ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمے کو، کسی کا کلمے کو صرفی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے بررسی کرنا، بررسی یعنی چھان بین، کسی کلمے کو صرفی اعتبار سے کسی کلمے کی صرفی اعتبار سے بررسی کرنا، یعنی کیا ہوا؟ کلمے کی صرفی خصوصیات بیان کرنا، قسم بیان
کرنا. ٹھیک ہے. اصطلاح میں آواز آ رہی نا آپ کو؟ جی آقا. کسا جی آقا. تو جسے کہتے ہیں تجزیہ. تجزیہ لغت میں کہتے ہیں جز کرنا. اصطلاح میں ہے کسی کلمے کی صرفی اعتبار سے بررسی اور چھان بین کرنا، یعنی کلمے کی صرفی خصوصیات اور قسم، صرفی خصوصیات اور قسم بیان کرنا، خصوصیات اور اقسام بیان کرنا. مٹا دوں رئیسہ کسا الفباس جوہر. جی مولانا. جی آقا. اب اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ کرنا یہ پڑتا ہے اس کے لیے کہ کیا کیا اس کا نقشہ بنا دیا ہے آسانی کے لیے. کیا کر دیا ہے؟ ستون اول. نمبر 1 یہاں بات چل رہی فعل کا تجزیہ. فعل کا تجزیہ کرنے کے لیے، فعل کا تجزیہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل یہ نیچے دے رکھی ہے. مندرجہ ذیل توضیحات دینی ہوتی ہیں. کون سی توضیحات دینی ہوتی ہے؟ نمبر 1 پہلا ستون کون سا سورہ، کون سی آیت؟ ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ سورہ اور وہ آیت لکھنی ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جائے کون سا سورہ ہے، کون سی آیت. نمبر 2 خود فعل کو لایا جاتا ہے. خود فعل کو لایا جاتا ہے. تیسرا ستون، تیسرے ستون میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ فعل کی نوعیت بیان کی جاتی ہے. کس اعتبار سے؟ ماضی، مضارع یا امر. ٹھیک ہے. شارٹ میں لکھ پا رہا ہوں بس. یہ فعل کی نوعیت چلیے یہ بتانا ہوتا ہے کہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر. فعل کا چوتھے خانے میں کیا کرنا پڑتا ہے رئیسہ؟ فعل کا صیغہ بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پانچویں پلر میں کیا کیا جاتا ہے؟ ستون میں پانچویں ستون پانچویں خانے میں کیا کرتے ہیں؟ فعل کا باب معین کیا جاتا ہے. کون سا باب ہے جی؟ کون سا باب ہے؟ غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید اور رباعی.
ثلاثی مزید اور رباعی. ہے تو ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید اور رباعی ہے تو اس کا مصدر بتاتے ہیں. مثلا یہ فعال ہے، باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے. اور اگر فعل ثلاثی مجرد ہے تو اس کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ثلاثی مجرد آپ سے کوئی آپ آیا مثلا ضربو، آپ کے سامنے تجزیہ کرنے کے لیے ایک فعل آیا ضربو. ٹھیک ہے، اب آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد ہے نا، تو اس کے بعد کیا بتائیں گے؟ بتائیں گے ضربا یضرب، فعل یفعلو، فعل یفعلو. لیکن آپ خالی ماضی لکھیے، مضارع کی علامت بتانے کے لیے خالی ایک لائن کھینچ کے ایسے کر دیجئے، ایسے یا ایسے. تو ایسے لائن کھینچ کے اوپر پیش لگا دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. مثلا فعل یفعلو. اگر آپ فعل یا زیر لگائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مضارع میں عین الفعل پہ کسرہ ہے، یفعلو. زبر لگا دیں گے یفعلو ہے، اور اگر پیش لگا دیں گے تو سمجھ لینا یفعلو ہے. صحیح ہے. چھٹے میں مٹا دوں یہ 5، چھٹا پھر آگے لکھوں. جی ہاں جی، لاسٹ والا جناب، لاسٹ کی لائن جناب کی چھٹا جو ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ چھٹے خانے میں کرنا یہ ہوتا ہے کلمے کا ریشہ، کلمے کا ریشہ یعنی حروف اصلی، حروف اصلی بتائے جاتے ہیں. یہ سارے خانے یاد رہنے چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی ساری ڈیٹیل کیا لکھواؤں؟ ریشہ حروف اصلی بتانے کے لیے اسے کسی مصدر یا فعل میں ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ ایسے ہی بیان کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ مثلا الگ الگ حروف کو الگ الگ بیان کیا جائے. ٹھیک ہے، مثلا آپ سے کوئی کہے ضربو، ساری چیزیں بتاتے بتاتے جب چھٹے خانے پہ آئے تو حروف اصلی ایسے بتائیے، ضارب ایسے کر کے بتائیے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ چیز میں نے جی بھائی ساتواں خانے میں آپ کو بتانا ہوتا ہے فعل کے صحیح یا معتل ہونے کو بتایا جاتا ہے. فعل صحیح ہے یا معتل اور اس کی قسمیں. ٹھیک ہے، اگر معتل ہے تو کون سا معتل ہے، کون سا معتل ہے اس کی قسم بیان کرنی ہے. نہیں، مثال ہے اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے. اور اگر صحیح ہے تو کون سا صحیح ہے. اگر سالم ہے تو، یا اگر صحیح ہے تو سالم یا ناسالم بتانا ہوتا ہے. ناسالم بھی اگر
महमूद है तो महमूद बताइए, मुज़ाफ है तो मुज़ाफ बताइए। नहीं, किसा, रईसा, नासवा, बतूल नहीं। जी आका। फेल के लाजिम या मुतअद्दी होने को बताया जाता है। ठीक है, लाजिम या मुतअद्दी होने को बताया जाता है। 9वें में फेल के मालूम या मजबूर होने को बताया जाता है। ठीक है, हेलो। जी आका। 10 को मैंने अलग से बढ़ाया था, क्या था वो बताइए। फेल के 11वां था वो तो, जी, 11वां था। हाँ वही, फेल के मुस्बत या मनफी होने को बताया जाता है। 11वें में तर्जुमा। ठीक है, जी इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और अगर कोई और डिटेल अगर है किसी मोरिद की तो वो अलग से बयान कर दी जाती है। ठीक है, समझ में आया। इन 10 चीजों की जरिए से एक फेल को छानबीन की जाती है, बर्रसी की जाती है। कल मैंने पिछले जलसे में मैंने कल से मतलब जब कल जो जलसा था पिछला मिटा दूं ये, नीचे का एक मिनट। ठीक है, ये तीनों में होगा। जी मिटा दी। तो ये तजिया करके मैंने आपको 2-3 फेल का दिखाया था वो पिछले जलसे में, या नहीं? जी कैसे करके दिखाया था? अब इस नक्शे को कुछ दिन के लिए पास रखिए बराबर में खुद से, या तो जो इसमें दे रखे हैं खुद फेल दे रखे हैं तो उनको, और 10 वैसे दे रखे हैं जो पूरा करके दिखाया है। कॉपी साम बराबर में रखिए, एक फेल को अलग कॉपी पे लिखिए। अब देखते जाइए, पहले तो उसे देख देख के करिए कि ये फेल आयत सूरत को छोड़िए, ये फेल है, माजी मुजारे माजी है। पहले 1-2 दफा देख देख के करिए नक्शे को, फिर उसके बाद बगैर देख के सोचिए कि मैंने 10 चीजें खुद से अकेले में कर पा रही हूँ या नहीं। बगैर देखे मैं ये 10 चीजें कर पा रही हूँ या नहीं। जी, ये देखिएगा आप, मिसाल के तौर पर आपके सामने आए या तज़क करो, फिर 4-5 किसा, रईसा, 4-5 फेल तो आप ऐसे करके कर लीजिएगा कि कॉपी बराबर में रख के इन 10 चीजें जो लिखवाई हैं उसको देख के करिएगा। फिर उसके बाद बगैर देखे करने की, 4-5 फेल करने के बाद बगैर देखे, जैसे मैं बगैर देखे करने की दिखा रहा हूँ। या तज़क्करो, आयत पूरा छोड़िए कौन सा है फिलहाल। ठीक है, फेल है जी, फेल है। माजी है, मुजारे है, या तज़क्करो, मुजारे है या तज़क्करो। ठीक है, सीगा कौन सा है? पहला सीगा है। बाब कौन सा है? तज़क्करा या तज़क्करो, तज़क्कुर, बाब तफ़ाउल है। रीशा हुरूफ असली क्या है? जाल के काफ रे, जाल काफ रे। 5 चीजें हो गई जी, जाल काफ रे। बाकी चीजें इससे पहचानना आसान है, कौन कौन सा मोतल है या सही, इससे पहचानना आसान हो जाता है। सही है, ये इनकार पे लगता है रईसा, तो ये सही है, सही ही सालिम है, क्योंकि ना तो ये नासालिम नहीं है, ना तो ये मुज़ाफ है, ना ही महमूद है। चलिए, सही और सालिम है। फिर उसके बाद क्योंकि मुताद्दी है, मालूम है, क्योंकि मजबूर बनाने के लिए तो अलामत मुजारे को ज़म्मा और मा क़ब्ल आखिर को फतह दिया जाता है। ठीक है, मुताद्दी है, मालूम है, मुस्बत भी है, मनफी नहीं है, मुस्बत भी है और मनफी नहीं है। ठीक है, तर्जुमा लेके आ जाते हैं, समझ में आया नहीं जी? मौलाना जी हो गई सब चीजें? नहीं, जी ये 10 चीजें आया
اور کون سی آیت پورا ہے تو چھوڑیے. فعل کی نو ماضی مضارع امر مضارع. تیسرا صیغہ پہلا. چوتھی چیز باب تفاعل. پانچواں حروف اصلی زال کیرے کافرے. چھٹا جی صحیح معتل صحیح اور سالم. ساتواں لازم متعدی متعدی معلوم مجہول معلوم مثبت منفی مثبت. پانچ ہیں اور ترجمہ. ہو گئی 10 چیزیں. آپ جب ایسے 3-4 فعل کو نقشہ دیکھ کے کریں گی پریکٹس بھی بغیر دیکھے کرنے کی کہ میں 10 چیزیں کر پا رہی ہوں یا نہیں. 4-5-7 چیزوں پہ 10 بغیر دیکھے کرنا شروع کر دو. فعل ہے مضارع ہے پہلا صیغہ ہے تفاعل ہے حروف اتصال کافرے ہیں لازم نہیں ہے متعدی ہے مثبت ہے معلوم ہے جی صحیح اور سالم ہے. اور ٹھیک ہے نہیں حساب اگر نہیں کریں گے نا زندگی بھر پچھتائیں گے. یاد رکھیے گا دنیا کی سننی پڑے گی آپ کو. اتنا معاملہ آسان ہے. خود آدمی شوق میں بھی کر لیتا ہے کہ چلیں کرتے ہیں آج 4-5 فعل کو دیکھ 4-5 فعل بغیر دیکھے ہم آج ان کی تجزیہ کریں گے. آئیے رویش تجزیہ فعل. پس از آشنائی اجمالی با کلیات علم صرف. علم صرف کی کلیات کو اجمالی طور سے آشنائی کے بعد یعنی بخش فعل وہ بھی فعل کا حصہ. اب مناسب ہے کہ تجزیہ فعل بے پردازی میں فعل کا تجزیہ بیان کریں. تجزیہ لغت بے معنی یہ جز بے جز کردن. لغت میں تجزیہ کے معنی جز بے جز کرنا اور اصطلاح میں بے جدا کردن کلمات ایک جملے کے کلمات کو الگ الگ کرنا اور ان کی صرفی خصوصیات اور ان کی بناوٹ جو ہے وہ بیان کرنا. بہترین روش جو ہوتی ہے کلمات کو تجزیہ کرنے کی وہ کیا ہے؟ تجزیہ کا جو نقشہ ہے اس کو یوز کرنا جو میں نے ابھی آپ کو 10 لکھوائے ہیں. اس کتاب میں ہم ایک جدول بنا رہے ہیں 10 ستون کا فعل کو تجزیہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے جس میں فعل کی مہم اور اصلی خصوصیات کو بررسی اور چھانبین کی گئی ہے. زیادہ آشنائی کے لیے آپ فعل کی تجزیہ کی کیفیت کو دہ فعل بصورت نمونے تاکہ آپ کو زیادہ آشنائی ہو جائے. نمونے کے طور پر ڈیمو کے طور پر 10 فعل کو تجزیہ تحلیل صرفی کر کے دکھائی گئی ہے اور اس کے بعد تمرین کے لیے صرف جوہان صرف سیکھنے والوں کے لیے تمرین کے لیے 100 فعل قرآن کریم سے لائے گئے ہیں تاکہ آپ اپنے استاد کی رہنمائی سے تجزیہ کریں. آپ اس میں سے یہ جملہ ہٹانا ہے ٹھیک ہے. تا آنہارا خودتان تجزیہ کنن خودشان تجزیہ کنن. استاد تو اتنا بتا دیا ٹھیک ہے. توضیحات در مورد جدول تجزیہ فعل کا جو تجزیہ کا نقشہ ہے اس میں توضیحات. جدول تجزیہ فعل 10 ستون بشکل زید تشکیل میں 10 ستون بنتے ہیں اس شکل میں 1 2 3 4 5 6. دیکھیے ایک ایسے نقشہ بنا لیجئے 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ایک بڑھا دیجیے گا یہاں 10 سے پہلے 10 9 سے بعد 10 اسے 11 کر دینا. سورہ اور آیت پھر فعل لایا جاتا ہے پھر فعل کی نوعیت کون سا فعل ہے پھر صیغہ پھر باب ریشہ حروف اصلی صحیح ہے یا معتل معتل کی قسم لازم یا متعدی معلوم یا مجہول ترجمہ. یہ چیزیں آپ لکھ لیجئے ایک جگہ لکھ کے اور اسے دیکھ کے ایک فعل اٹھاتے جائیے کاپی پہ وہاں لکھتے جائیے اور اس 3 چیزوں کو دیکھ کے فعل ہاں جی فعل کون سا فعل فلاں فعل صیغہ باب ریشہ. بہت آسان کام ہے یہ اور آسان اس لیے ہے کیونکہ آپ نے ڈیٹیل ساری پڑھ لی ہے نا فعل کی. اب ساری ڈیٹیل کو بیان کرنا کیا آپ نے فعل کے بارے میں سارا کچھ پڑھا جو کچھ پڑھایا. اب اگر آپ کو ایک فعل دے دیا جائے تو کیا اس کے بارے میں وہ سب چیزیں بتانا اتنا سخت ہے جو آپ پڑھ چکے؟ لازم ہے متعدی ہے معلوم ہے مجہول ہے مثبت ہے منفی ہے ماضی ہے مضارع ہے امر ہے صیغہ کیا ہے باب کیا ہے حروف اصلی کیا ہے صحیح ہے سالم ہے معتل ہے تو کون سا معتل ہے یہ سب بتانا. اب کوئی ہارڈ بات تھوڑی ہے جی آپ آئیے. ستون اول اس میں سورہ اور آیت کا نمبر بیان کیا جاتا ہے فعل کو کہ جو جس آیت سورت میں فعل ذکر ہوا ہے. دوسرے ستون میں نے لکھا خود فعل لایا جاتا ہے دیکھیے کاپی پہ. تیسرے میں لکھا فعل کی نوعیت بناوٹ کے اعتبار سے ماضی ہے مضارع ہے امر یہ بتایا جاتا ہے. چوتھے صیغے میں فعل کا صیغہ معین کیا جاتا ہے. پانچویں میں
باب ہر فعل متعین میں شود، ہر فعل کا باب معین کیا جاتا ہے کہ باب ثلاثی مزید اور رباعی ہے تو ان کا مصدر ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر ثلاثی مجرد ہے تو ان کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کی فقط حرکت معین کر دی جاتی ہے. ایسے ستون ششم میں لیکن آپ سے جب پوچھا جائے تو فعل یفعل بول کے بتائیے گا. چھٹے ستون میں کلمے کے ریشے کو، یعنی ریشے مراد از ریشے کے مراد کیا ہے؟ حروف اصلی فعل کے حروف اصلی ہیں، بغیر اس کے کہ کسی ایک خاص نقشے میں اور سانچے میں ڈھالیں اسے مصدر وغیرہ بنائیں یا ماضی یا مضارع نہیں. ایسے ہی لہذا ریشہ بیان کرنے میں کوئی حرکت اس کے اوپر نہیں لائی جائے گی حرف پہ، اور مناسب ہے کہ حروف کو، ریشے کے جو حروف ہیں اصلی حروف ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا لکھا جائے. نون سواد نہ تو مصدر بنا کے لائیے اس کو، نہ ماضی بنا کے، نہ مضارع، نہ ہی حرکت لگا کے. آئیے ساتویں ستون میں فعل کے صحیح یا معطل ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، اور کلمات معطل کی قسم بیان کی جاتی ہے کہ معطل ہے تو مثال واوی ہے، یائی ہے، اجوف واوی ہے یا یائی ہے، ناقص واوی ہے یا یائی ہے، یا الفی ہے یا لفیف ہے. آٹھویں نقشے میں خانے میں فعل کے لازم یا متعدی ہونے کو مشخص کیا جاتا ہے. نویں میں فعل کے معلوم یا مجہول ہونے کو بیان کیا جاتا ہے. 10ویں میں ترجمہ وہ مثبت منفی میں توجہ، ہر گونے توضیحات، توضیح اضافی، ہر طرح کی ایکسٹرا ڈیٹیل یا کوئی خاص پوائنٹ اگر ہو اس فعل کے بارے میں جس کا آپ تجزیہ کر رہے ہیں جی، اس کے لیے خاص ستون نہیں بنایا انہوں نے. یہاں پہ آپ پاورقی میں لکھ سکتے ہیں سائیڈ میں کہ مثلا یہ چیز ہے. یہ اب یہ دیکھیں 10 فعل کا یہاں پہ تجزیہ کر کے دکھایا ہے، آیت اور سورہ، فعل، نوعیت، صیغہ، باب. مثلا جعلنا ماضی ہے، متکلم غیر جمع متکلم ہے، فعل یفعل، دیکھیے ایسے کر کے بیان کرنا، فعل یفعل. ریشے جی معلم صحیح اور سالم ہے، متعدی ہے، معلوم ہے، ہم نے قرار دیا ہے، ہم نے پلٹا. ٹھیک ہے. انشرا، انہوں نے 10 فعل کر کے آپ کو دکھائے ہیں، 10 فعل کر کے آپ کو. یہ نادا کا میں نے کر کے دیا، نادا آیا تھا 5واں صیغہ کو نادا. ماضی ہے، مفرد مذکر غائب ہے، باب مفاعلہ ہے، نون دال یہ حروف اصلی ہے، ناقص یائی ہے، متعدی ہے، معلوم ہے. ٹھیک ہے. مثبت ہے. یہ آپ کو برزہ، برزت کا اگر آپ کریں گے تو ماضی ہے، چوتھا صیغہ ہے تو پتہ ہی ہے نا. مفرد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. باب تفعیل ہے، برزہ یبرزو، اس کا مجہول ہے، برزہ کا برزہ مجہول ہے ماضی. بیرے سے حروف اصلی ہے، صحیح ہے، بیرے سے، اور سالم ہے، متعدی ہے، مجہول ہے لیکن یہ مثبت ہے، مجہول ہے. ٹھیک ہے. یہ 10 فعل کر کے دکھا دیا. اس کے بعد یہ 100 فعل دیے. کتنے؟ یہ تو 10 کر کے دکھائیں، یہاں سے 100 فعل شروع ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 15 30 15 45 15 64 15 5 75 80 کر کے 100 20 20 دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ مثال کے طور پر یحاسبہ کو کریں. آپ یحاسبہ فعل ہے نہیں، فعل یہ مضارع، مضارع. ظاہر یحاسبہ یہاں لکھ کے کرا دوں ایک دفعہ اس کو، یحاسبہ. ادھر دیکھیے، فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، مضارع. حروف ہے سین بے، ہے سین بے. ٹھیک ہے. صحیح ہے، سالم ہے. ارے پہلے وہ تو بھول ہی گئے. فعل ہے، مضارع ہے، پہلا صیغہ ہے. کون سا ہے؟ حاسبہ، حاسبہ میں مفعلہ ہے، حروف اصلی ہے سین بے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لازم ہے، متعدی، متعدی ہے، معلوم ہے، مجہول، مجہول ہے. حاسبہ یحاسبہ ہونا چاہیے تھا، علامت مضارع پہ ضمہ، ما قبل آخر فتحہ، مجہول ہے، مجہول ہے. ٹھیک ہے. مثبت ہے، منفی، مثبت ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے، سالم ہے سین بے، صحیح بھی ہے، سالم بھی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں کیا جائے گا. ایسے کیا جاتا ہے تجزیہ. فعل کا تجزیہ ہے یہ. فعل کا دیکھیں کتنا آسان لگے گا. اب آپ جب کریں گا عادت ہو جائے گی. 4 5 فعل جب کر لیں گے پھر بغیر دیکھے کرنے کی عادت ڈالیے، عادت ہو جائے گی. جیسے احترقت فعل ہے، احترقہ یحترق فعل ہے، ماضی ہے، فعل ہے، ماضی ہے، مؤنث غائب کا. باب کون سا؟ احترق ہے، احترق کو احترق. فیصلے کا ہے ریقا،
صحیح ہے سالم، صحیح سالم ہے، یعنی کاف حرف علت تھوڑی ہے، صحیح ہے سالم ہے جی. اس کے بعد لازم ہے متعدی، لازم متعدی نہیں احتراقات، ہاں لازم ہے، احتراقہ لازم ہے، ٹھیک ہے. معلوم ہے یا مجہول؟ معلوم ہے، معلوم ہے، مثبت ہے، مثبت ہے. صرفت ماضی ہے، ماضی ہے. ترجمہ کیا ہوگا اگر؟ احتراقت وہ اس نے آگ پکڑی ہے، وہ جلا مثلا. صرفت مگر ہاں لازم ہے یہ، کیونکہ باب افتعال جب مشہور معنی ہوتے ہیں نا تعدیہ، وہ متابعہ صرف و قبول کرنا. احترقتہ فاحترقت، میں نے اسے جلایا وہ جل گئی. صرفت ماضی ہے، فعل ہے، ماضی ہے جی. چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے بولیے. باب صرف یصرف فعل یفعل، ثلاثی مجرد فعل یفعل ہے، صرف یصرف یا ٹھیک ہے. حروف اصلی صاد ر ف 82 نمبر کا فعل، ٹھیک ہے. حروف اصلی صاد ر ف صحیح ہے، سالم ہے، مجہول ہے، متعدی ہے، مجہول ہے، مثبت ہے، وہ پلٹائیے، ٹھیک ہے. اسے یہ 100 فعل کر کے دکھائے ہیں. اب یہ بات نہیں یہاں بھی شروع ہوگی، پھر اسم کے اقسام شروع ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.